کا دوسرا دور تھا. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرا دور جو کہ خروج کا دور ہے. تیسرا دور کون سا ہے؟ خروج کا دور. ٹھیک ہے جی. ہم نے پیدائش کی کتاب مکمل کر دی. پیدائش کی کتاب مکمل ہو گئی. 1 باب سے 11 باب تک تخلیق کا دور، 12 سے لے کر 50 تک بزرگان دین کا دور، مصر میں داخل ہونے کا دور، ایوب کا آزمایا جانا، ابراہیم کے ساتھ خدا کا عہد باندھنا. یہ اب آ جاتے ہم تیسرے دور میں. تیسرا دور ہے جی خروج کا دور، ایکسوڈس. خروج کا دور یہ تیسرا دور ہے. اگر اس کی آپ تاریخ پوچھنا چاہتے ہیں، تاریخ ہے جی آپ کا پہلی دور ہم نے کہاں سے ختم ہوا تھا؟ 2165 سے لے کر 1804 قبل مسیح تک. اب تیسرا دور جہاں سے دوسرا دور ختم ہوتا ہے، یعنی 1804 قبل مسیح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کون سا دور شروع ہو جاتا ہے؟ تیسرا دور. ٹھیک ہے نا؟ تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے اور اس دور کا نام کیا ہے؟ خروج کا دور. اچھا، خروج میں جو ہے وہ 4 کتابیں آ جاتی ہیں. ہم جب بائبل مقدس کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں بھائی کتابیں کس دور میں لکھی گئی. تو یہ جب تک ہم ان ادوار کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ہم ان کتابوں کی جو ہے تحریر کے بارے میں مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن جب آج ہم نے تھوڑا سیکھا کہ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے باب سے 11ویں باب تک یہ تخلیق کا دور ہے. اس میں 4 کردار نظر آتے ہیں. ہم نے دوسری تخلیق کے دوسرے دور میں ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین کا دور ہے جس میں ہمیں 4-5 کردار نظر آتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کی پیدائش کی کتاب کے 12ویں سے لے کر 50ویں باب تک، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2165 سال سے لے کر 1804 قبل مسیح تک ہے، جو قوم اسرائیل میں مصر میں داخل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے. اب تیسرے دور کا ٹائم کیا ہے جی؟ جہاں سے پہلا دوسرا دور ختم ہوا 1800 قبل مسیح کے دوسرا دور ختم ہوا. ٹھیک ہے. اب تیسرا دور وہیں سے یعنی 1804 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تیسرا دور، اور یہ ہے خروج کا دور، ایکسوڈس. خروج. اچھا، اس میں 4 کتابیں ہیں. جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ خروج، احبار، گنتی، استثنا، ہم سب ان 4 کتابوں سے واقف ہیں. اب ہم سوچتے ہوں گے کہ یہ کس دور میں لکھی گئی ہیں. تو آج جو ہم اسٹڈی کریں گے تو خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ جو 4 کتابیں ہیں ان کا تعلق خروج کے دور سے ہے، جب بنی اسرائیل کیا تھا؟ مصر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہالیلویا. خروج کا دور 1804 سے لے کر 1405 قبل مسیح تک. ٹھیک ہے. 1804 سے لے کر 1004. ہم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم مسیح کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے نامعلوم دور سے شروع کیا اور ہم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے مسیح خداوند کی پیدائش سے 1400 سال 405 سال تک پہنچ چکے ہیں. اس میں یہ تیسرا دور شروع ہوا جس کو خروج کا دور کہا جاتا ہے. کون سا دور ہے یہ؟ خروج کا دور ہے. اور اس میں جو کتابیں جس کا تعلق پرانے عہد نامے سے ہے، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، یہ 4 کتابوں کا تعلق جو ہے یہ خروج کے دور سے ہے. اور اس کی تاریخ جو ہے یہ 1804 قبل مسیح سے لے کر 1405 قبل مسیح تک ہے. اچھا، اس میں اب ہمیں 3 کردار نظر آتے ہیں. ہم ہر دور میں کردار دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے دور میں بھی کردار دیکھے، دوسرے دور میں بھی کردار دیکھے، اور تیسرے دور میں بھی ہمیں 3 کردار نظر آتے ہیں. وہ ہے موسیٰ، ہارون اور مریم. یہ تیسرے دور میں ہمیں جو کردار نظر آتے ہیں. اچھا، اس میں تیسرے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں جن کا ان 4 کتابوں میں ذکر ہے وہ کون کون سی ہے؟ مصر سے رہائی، جب اسرائیل قوم مصر سے خروج کرتے ہیں
تو اس میں یہ واقعہ ہے، یہودی قوم کی مصر سے رہائی ہے۔ دوسرا واقعہ خیمہ اجتماع کا بنایا جانا، اس کا تعلق بھی اسی دور سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیمہ اجتماع کا موسیٰ نے بنایا تھا، اس کا بنایا جانا، اور اس کے بعد تیسرا واقعہ شریعت کا دیا جانا۔ تو یہ 3 واقعات اس تیسرے دور میں گزرے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ ہم صرف اس کے بیس پہ غور کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی بائبل کی کسی تعلیم کو پھر نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے تاکہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں یا پرانے عہد نامے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تعلق کس دور سے ہے، اس دور میں کون کون سے کردار آئے ہیں، اور یہ کون سے زمانے میں یہ چیزیں واقع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ چوتھے دور پہ۔ پہلا دور کون سا تھا جی؟ تخلیق کا دور۔ دوسرا دور ہم نے کون سا دیکھا جی؟ بزرگان دین کا دور دیکھا۔ تیسرا دور ہم نے خروج کا دور دیکھا، جیسا کہ جب ملک مصر سے لوگ نکلتے ہیں تو وہ تیسرا دور ہے اور وہ خروج کا دور ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہیں 20 منٹ ہے، اس کے بعد ہم جتنا بھی ہو سکا اس کے بعد ہم پھر اس کو زیادہ، تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام بھی کر سکیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ چوتھا دور۔ چوتھا دور ہے فتوحات کا دور، فتوحات، فتح کرنے کا دور۔ چوتھا دور کون سا ہے؟ فتوحات کا دور۔ اور اس دور میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ یشوع، کتاب مقدس میں یشوع کی کتاب، یہ فتوحات کا دور ہے جس کے دوران یہ کتاب جو ہے لکھی یشوع، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ ہے جی، ہم نے پہلے کون سی تاریخ سے ختم کیا تھا؟ 1405 تک، ٹھیک ہے جی۔ 1405 خروج کا دور تھا۔ اب 1405 سے لے کر 1382 قبل مسیح، یہ ایک چوتھے دور کی تاریخ ہے۔ اور اس دور میں کیا ہوا؟ فتوحات کا دور ہے، جب انہوں نے فتوحات شروع کی، اور یشوع کی کتاب میں یہ سارے فتوحات کے جو واقعات ہیں وہ درج ہے۔ اس میں ہمیں کردار بھی 3 نظر آتے ہیں، ہر دور میں ہمیں کردار نظر آتے ہیں، ہر دور میں ہمیں واقعات نظر آتے ہیں۔ چوتھے دور فتوحات کا دور، کتاب کون سی ہے؟ یشوع، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یشوع کی کتاب، اور یشوع ہی وہ شخص تھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع نے جب ملک کنعان میں گیا تو وہ ان قوموں کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو میراث جو ہے وہ بانٹی کی۔ تو یہ فتوحات کا دور ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ یشوع۔ اور یہ کون سے دور میں؟ 1405 قبل مسیح سے 1382 قبل مسیح تک ہے۔ اچھا، اس میں کردار کون سے؟ ہمیں 3 کردار نظر آتے ہیں، یشوع، کالب جو یشوع کے ساتھ تھا، اور ایک رہب، وہ عورت جس نے اسرائیلی جاسوسوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ تو یہ 3 کردار ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ اب اس میں واقعات جو ہیں، واقعات 2 ہوتے ہیں۔ اس میں کتنے واقعات ہیں؟ 2۔ پہلا واقعہ کون ہے جی؟ ملک کنعان کی فتح، ملک کنعان کو فتح کیا جانا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے کہ فتح کے بعد قبیلوں میں ان کی میراث کو تقسیم کر دی گئی۔ تو 2 واقعات اس خروج کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور بس ہم آخری ہم پڑھیں گے آج صرف ہم 5 پر غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ 5واں دور ہے قاضیوں کا دور۔ 5واں دور کون سا ہے؟ اور اس کا زمانہ جہاں پہلا کہاں ختم ہوا تھا؟ 1382۔ اب یہاں سے 1382 قبل مسیح سے 1043 قبل مسیح تک۔ اب آہستہ آہستہ تاریخ جو ہے وہ مسیح خداوند کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5واں دور قاضیوں کا دور ہے۔ اچھا، اس میں کون سی کتابیں ہیں؟ اب جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ جو قاضیوں کا دور جو تھا، یہ دور جو 1382 سے 1043 قبل مسیح تک کا ہے، اس میں جو خدا کے کلام کی کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس میں ہے کہ پہلا تو ہے قضات،
قضات، یہ بائبل میں کتاب ہے جی ہاں، قضات ہے، روت بھی اسی زمانے کی تصویر ہے، یہ قاضیوں کے دور کی تصویر روت ہے، اور اس میں پہلا سیموئیل اس کا پہلے 7 باب 1 سے لے کر 7ویں باب کا ہے، تو اس میں 3 کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں اس 5ویں دور میں، جو کہ قاضیوں کا دور ہے، جو کہ 1382 سے 1043 سال قبل مسیح ہے۔ اس میں کتابیں جو ہیں وہ قضات کی کتاب ہے، جس زمانے میں قاضی بنی اسرائیل کے انصاف کیا کرتے تھے۔ اس میں موابی روت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ اس میں کردار نظر آتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ پہلا سیموئیل، اس کے پہلے 7 باب، ان کا تعلق جو ہے یہ ان قاضیوں کے زمانے سے ہے۔ اچھا، اس میں واقعات جو ہوئے وہ ہے روت کی بوز سے شادی۔ روت کی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بوز سے شادی کی، جس سے بعد میں اسی خداوند کی اسی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ 5واں باب ہے، اور اس میں جو کردار ہیں، اس میں کردار ہے سیموئیل نظر آتا ہے۔ سیموئیل جو کہ اسرائیل کا قاضی تھا، 40 سال سیموئیل نے اسرائیل پر قاضی رہا، اور اس کے بعد دوسرا کردار میں سمسون نظر آتا ہے۔ سمسون کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، دوسرا کردار سمسون نظر آتا ہے، اور خدا کا نذیر ہونے کے باوجود بھی جس میں بڑی کمزوری ہمیں دکھائی دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا اپنے بندے سے پیار کرتا تھا۔ اور تیسرا جدعون بھی ایک کردار ہے جو کہ اس دور میں نظر آتا ہے۔ اور قضات، روت اور سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کے پہلے 7 باب جو ہے ان کا تعلق ان سے ہے قاضیوں کے دور سے۔ تو آج ہم نے صرف ان کے 5 جو تاریخی واقعات ہیں یا 5 دور، پہلا دور کون سا ہے؟ تخلیق کا دور ہے، دوسرا دور کون سا ہے؟ خروج کا دور ہے، تیسرا دور کون سا ہے؟ فتوحات کا دور ہے، چوتھا دور کون سا ہے؟ خروج کا دور ہے۔ میں غلط پڑھ گیا؟ غلط پڑھ گیا، غلطی ہوگی۔ تو پہلا دور کون سا ہے؟ تخلیق کا دور۔ دوسرا دور کون سا ہے؟ بزرگان دین کا دور، میں غلطی کر گیا۔ تیسرا دور کون سا ہے؟ اس کا دور۔ اچھا، چوتھا دور کون سا ہے؟ اور 5واں دور قاضی۔ تو ہم نے کچھ نہ کچھ ہمیں روشنی نظر آئی ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو آج میرے خیال میں ہم یہیں تک اس سلسلے کو رکھیں گے، پھر خدا نے زندگی دی نیکسٹ سنڈے اگر آپ کو اس کو لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس لکھ بھی لیں، اور اگر ہو سکتا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی فوٹو کاپیاں بنا کے تاکہ آپ لوگ اس کو رکھ لیں، تاکہ گھر پر آپ اس کو بہتر طور پر اس کے بعد میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم نے بڑی کوئی بہت علمی باتیں کی ہیں، لیکن خدا کے سادہ کلام میں سے سادہ باتیں سیکھی ہیں، اور اس لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، چلیے ہم اس کا آج اس کو یہی ختم کرتے ہیں، اور آج میری سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں۔ اور یہ تو اپنی ثقافت نہیں کرے گی جان کہ آج جو ٹائم میں ہم کو ہندوستانی میں آ کر کی میٹھی باتیں سیکھنے جاننے سمجھنے والے ہو سکے کرے گا۔ میں آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس کو کبھی بات نہیں سمجھ گا، آپ اپنی بندہ کو اسی طرح پیارے باتوں کی طرح استعمال کرے گا، تاکہ وہ بہت سی زندگیوں کو کرے گا نشان تک لے کر آنے کا کرنے والا کرے گا، اور بہت سی زندگیاں تیرے بیٹے کو کلام کو سیکھنے جاننے اور سمجھنے والی ہو سکے کرے خدا، اور تیرے نام کو صرف جلا دینے والا ہو سکے کرے خدا۔ آج کی ساری بائبل کلاس میں کرے خدا، آج پھر سے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے، ہماری حفاظت کی گواہی کی کرے خدا۔ اس بات کے لیے آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرے خدا، ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا کرے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سن کر انسانی نہ کرے خدا،
बल्कि अपने दिल और दिमाग की तरफ कितने कर लेने वाले हो सके करे खुदा, और आइंदा अपनी जिंदगियां करे खुदा, तेरे डर और खौफ में रहकर गुजारने वाले हो सके, तेरे जिंदगी बश कलाम के मुआफिक गुजारने वाले हो सके करे खुदा, और तेरे नाम को उतर पर जलाल देने वाला हो सके करे खुदा। आप इसी तरह अपने बंदा पर करे खुदा अपने मुकाबला को बोले जाहिर करें करे खुदा, ताकि आपका बंदा जो जिंदगी बश कलाम की मीठी बातें आप चाहते हैं कि हम तमाम बेटे बेटियाँ आपकी इस दुनिया में आकर आपके बेटे के वसीले से सीखे जाने समझे करे खुदा, अपने बंदा को बख्श दे करे खुदा, ताकि तेरा बंदा उसी तरह तेरे रूह में ममूर होकर तेरे नाम को जलाल दे और तुझ में भरने वाला हो सके करे खुदा। आप हर तरह से करे खुदा हमारे साथ हमारे बड़े हिफाजत को जुड़ा करे खुदा। मांगता हूँ आपको बेटे अपने तेरे खुदा ने अपनी के जिंदा चिराली और खत्म नाम में आमीन आमीन जी। खुदा साहब को ब्लेस करे। फिर नेक्स्ट संडे खुदा ने खैर की तो फिर इस सिलसिले को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे। लिखना चाहते काफ़ी टेंशन